آج کے دور میں شاید ہی کوئی ایسا انسان ہو جس نے کبھی دل کی بے چینی، دماغی دباؤ، خوف یا اندر سے ٹوٹ جانے والا احساس محسوس نہ کیا ہو۔ کچھ لوگ خاموشی سے مسکراتے رہتے ہیں لیکن اندر سے وہ روز بکھرتے رہتے ہیں۔ ڈپریشن، یہ ڈپریشن کیا ہے؟ انزائٹی اور پینک اٹیک صرف لفظ نہیں ہیں، یہ وہ کیفیتیں ہیں جو انسان کے دل، دماغ، نیند، سوچ، رشتوں اور زندگی کے ہر حصے کو متاثر کرتی ہیں۔ اور ایک حقیقت تو یہ بھی ہے کہ ان سب کی ایک بہت بڑی وجہ اکثر ماضی میں جینا ہوتا ہے۔ پرانے دکھ، دھوکے، ناکامیاں، جدائیاں، غلط فیصلے یا وہ لمحے جنہیں انسان بھولنا چاہتا ہے لیکن بھلا نہیں پاتا۔ ماضی انسان کو بیمار کیسے کرتا ہے؟ جب انسان بار بار پرانی باتوں کو سوچتا ہے تو اس کا دماغ ہر دفعہ اس درد کو دوبارہ محسوس کرتا ہے، جیسے زخم بھرنے کے بجائے ہر روز دوبارہ کھل جائے۔ انسان سوچتا رہتا ہے، کاش میں ایسا نہ کرتا، اگر وہ میرے ساتھ ایسا نہ کرتا تو میری زندگی تباہ کیوں ہوئی، میں پہلے جیسا خوش کیوں نہیں رہا۔ یہ مسلسل سوچ جو ہے وہ انسان کے دماغ کو تھکا دیتی ہے۔ پھر آہستہ آہستہ دل ہر چیز سے اداس رہنے لگتا ہے، ہر چیز بے معنی لگتی ہے، نیند خراب ہو جاتی ہے، انسان لوگوں سے دور ہونے لگتا ہے اور پھر ڈپریشن اور انزائٹی جنم لینے لگتی ہے۔ ڈپریشن کیا ہوتا ہے؟ ڈپریشن صرف اداسی نہیں ہوتی، یہ ایک ایسی کیفیت ہے جہاں انسان اندر سے خالی محسوس کرنے لگتا ہے۔ ڈپریشن کی علامات کیا ہیں؟ ہر وقت اداس رہنا، کسی چیز میں دل نہ لگنا، اکیلے رہنے کا دل کرنا، بہت زیادہ سونا یا بالکل نیند نہ آنا، ہر وقت تھکن محسوس کرنا، خود کو ناکام سمجھنا، چھوٹی باتوں پر رونا، مستقبل سے امید ختم ہو جانا۔ بعض لوگ اتنے خاموش ہو جاتے ہیں کہ دوسروں کو لگتا ہے وہ ٹھیک ہیں، لیکن حقیقت میں وہ اندر سے لڑ رہے ہوتے ہیں۔ اور انزائٹی کیا ہے؟ انزائٹی حد سے زیادہ سوچنا اور ہر وقت خوف محسوس کرنا۔ ایسا لگتا ہے جیسے کچھ برا ہونے والا ہے، چاہے حقیقت میں کچھ بھی نہ ہو۔ انزائٹی کی علامات ہیں: دل تیزی سے دھڑکنا، ہر وقت بے چینی، دم گھٹنے جیسا احساس، ہاتھ پاؤں کانپنے لگنا، سینے میں گھبراہٹ، بہت زیادہ اوور تھنکنگ، لوگوں سے بات کرنے میں خوف، چھوٹی باتوں پر پریشان ہونا۔ انزائٹی انسان کو ذہنی طور پر تھکا دیتی ہے، دماغ کبھی آرام نہیں کرتا۔ اور پینک اٹیک، پینک اٹیک کیا ہوتا ہے؟ پینک اٹیک اچانک آنے والا شدید خوف ہوتا ہے، ایسے لگتا ہے جیسے ابھی کچھ بہت برا ہونے والا ہے یا انسان مر جائے گا۔ پینک اٹیک میں کیا محسوس ہوتا ہے؟ سانس لینے میں مشکل، دل بہت تیزی سے دھڑکتا ہے، چکر آتے ہیں، ہاتھ پاؤں سن ہوتے ہیں، پسینہ آنے لگتا ہے، سینے میں درد اور شدید خوف، ایسا لگتا ہے کہ کنٹرول ختم ہو رہا ہے۔ بہت سے لوگ پینک اٹیک کو دل کا دورہ سمجھ لیتے ہیں۔ پینک اٹیک آئے تو کیا کرنا چاہیے؟ خود کو یاد دلائیں کہ میں محفوظ ہوں، یہ پینک اٹیک ہے، یہ گزر جائے گا۔ سب سے پہلے اپنے دماغ کو یقین دلائیں کہ آپ خطرے میں نہیں ہیں۔ اپنی سانس پر توجہ دیں، آہستہ آہستہ سانس لیں، 4 سیکنڈ میں سانس اندر اور 4 سیکنڈ روکیں، 6 سیکنڈ میں باہر نکالیں۔ کچھ منٹ ایسا کرنے سے جسم پرسکون ہو جاتا ہے۔ اپنے ارد گرد کی چیزوں پر دھیان دیں، اپنے آپ سے کہیں چیزیں دیکھو، چیزیں چھوؤ، آوازیں سنو، چیزوں کی خوشبو محسوس کرو، چیز کا ذائقہ محسوس کرو، اس سے دماغ حال میں واپس آ جاتا ہے۔ اکیلے مت رہیں، کسی قابل اعتماد انسان سے بات کریں، خاموشی اکثر ذہنی دباؤ کو بڑھا دیتی ہے۔ کیفین اور اوور تھنکنگ کم کریں، بہت زیادہ چائے، کافی یا ہر وقت موبائل استعمال کرنا انزائٹی کو بڑھا سکتا ہے۔ ڈپریشن اور انزائٹی سے نکلنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟
ماضی کو قبول کریں۔ شفا تب ہوتی ہے جب انسان یہ مان لیتا ہے کہ جو ہو گیا وہ بدل نہیں سکتا، لیکن میرا آنے والا کل ابھی بھی میرے ہاتھ میں ہے۔ اپنے جذبات مت دبائیں۔ رو لینا کمزوری نہیں ہے، دل کی کسی سے بات کرنا ضروری ہے۔ جسمانی صحت کا خیال رکھیں، واک کریں، پانی زیادہ پئیں، نیند پوری کریں، نماز اور دعا کو اپنا معمول بنا لیں۔ سوشل میڈیا سے تھوڑا وقفہ لے لیں، اپنے آپ کو مصروف رکھیں۔ خالی دماغ اکثر ماضی میں بھٹکتا رہتا ہے۔ کوئی ہنر، کتاب، لکھنا، ورزش یا مثبت مشغلہ اپنائیں۔ خود کو معاف کرنا سیکھیں۔ ہر انسان غلطیاں کرتا ہے۔ اپنے آپ کو ہمیشہ سزا دیتے رہنا زندگی کو مزید مشکل بنا دیتا ہے۔ اور ایک سب سے ضروری بات، اگر ڈپریشن یا اینزائٹی بہت زیادہ بڑھ جائے، روزمرہ زندگی متاثر ہونے لگے یا خود کو نقصان پہنچانے جیسے خیالات آئیں تو کسی ماہر نفسیات یا ڈاکٹر سے مدد لینا بہت ضروری ہے۔ مدد مانگنا کوئی کمزوری نہیں، خود کو بچانا ہے۔ اور آخری بات، زندگی میں کچھ زخم ایسے ہوتے ہیں جو کبھی مکمل نہیں ہوتے، لیکن انسان ان کے ساتھ جینا سیکھ لیتا ہے۔ اپنے ماضی کو اپنی پوری زندگی مت بنائیں، کیونکہ اگر آپ صرف پیچھے دیکھتے رہیں گے تو زندگی کے خوبصورت راستے آپ کے سامنے سے گزر جائیں گے۔ ڈپریشن اور اینزائٹی سے نکلنے کے لیے اللہ سے بہتر کوئی سہارا نہیں۔ وہی زخموں پر مرہم رکھتا ہے جو کسی کو نظر نہیں آتے۔